تمجید تسبیح پیش کرنے کے بعد کروڑوں درود و سلام اور وجہ تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اور یا رسول اللہ علیہ السلام، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ آج کے جمعۃ المبارکہ میں ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کا نذرانہ لے کے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اور آپ کے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارکہ میں جس ٹاپک کو اور جس مضمون کو اور جس خطبے کو آج کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ حال ہی میں چند روز قبل ایک بڑی دنیا، خاص کر کے مسلم ایک بڑی آبادی، ترکی، لبنان، شام، اردن اور کئی علاقے اس کے اطراف میں اس بات سے متاثر ہوئے۔ اور جہاں تک ترکی کی خبر ہے تو تقریباً 7,000 لوگ شہید ہو چکے اور 100,000 سے زیادہ لوگ انجرڈ ہوئے، زخمی ہوئے اور وہ ابھی ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہیں۔ ہزاروں افراد ایسے ہیں جن کے سروں پر چھت تھی، آشیانہ تھا، وہ اب زمین دوز ہو گیا۔ اس ہلاکت خیز منظر کے بعد دنیا کی ترقی یافتہ بڑی بڑی کمپنیاں اور دنیا پر ریسرچ کرنے والی اور آگے مستقبل کی کچھ خبریں دینے والی اپنی مشینوں کے ذریعے، آلات کے ذریعے سے، سائنس کی ترقی کے ذریعے سے یہ بات گردش کرنے لگی کہ سائنسدانوں نے اس بات کی طرف اشارہ دیا تھا اور ان کا اشارہ اس طرف بھی تھا کہ پاکستان، انڈیا اور بھی مختلف ممالک میں اس طرح کے زلزلے آ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ ایک انسان کی اپنی رائے ہے، اس کا اپنا ریسرچ ہے، یہ ہمارے نزدیک قابل قبول تو نہیں ہے۔ کیا جس پر ہمارا ایمان ہے، قرآن مجید، فرقان حمید اور صاحب قرآن، شارع قرآن، جنہوں نے قرآن مجید کو ہم تک پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے سینہ مبارک پر قرآن مجید کے نزول کو فرمایا، وہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 برس قبل مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف میں اپنے صحابہ کی انجمن میں اس طرح کے حالات کی خبریں عطا فرماتے تھے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے حالات جب کبھی بھی دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہوتے اور معدنیات پر بھروسہ کرنے والے لوگ اور ظاہری اور اصلی علوم کو حاصل کرنے والے لوگ جب اس پر ریسرچ کرتے ہیں اور اس ریسرچ کے بعد جب ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کی احادیث کی طرف آتے ہیں
اور اللہ کی کتاب قرآن کی طرف آتے ہیں تو لامحالہ ان باتوں کو دیکھ کر کے ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور ہمارے دلوں میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی محبت، ان کی عظمت اور اللہ کے حبیب علیہ السلام سے الفت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پہلے تو ہم ان تمام شہداء کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو شہادت کے درجے عطا فرمائے، اور ان کے جو وارثین بچے ہیں اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو اس وقت کیمپوں میں اور ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہے اللہ پاک انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اور ہم یہ گزارش اور اپیل بھی کریں گے دعا کے ساتھ ساتھ کہ اگر ماریشس کے ذریعے سے آپ سے کچھ بن سکتا ہو تو آپ ان لوگوں کی ضرور مدد کریں، چاہے جائے کہ 1 روپیے کے ساتھ ہی ہو یا 1 جوڑا کپڑے کے ساتھ ہی ہو، آپ ان کی مدد کریں گے، چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ اور یہ بات صرف مسلمان ہی کی نہیں، خاص مخلوق کی ہے، انسانیت کی بھی ہے۔ اگر یہ حادثہ کہیں اور زمین پر ہوتا، اگر وہ مسلمان نہ بھی ہوتے، کسی اور مذہب کے ہوتے، تو انسانی تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرے اور اپنی انسانیت کا ثبوت پیش کرے۔ یہ تمہید تھی، اس تمہید کو ہم اعلیٰ حضرت کے اس کلام سے آغاز کر کے، اور جس صورت مبارکہ کو چنے میں نے آج ایک آیت نہیں پڑھی، پوری ایک صورت کی تلاوت کی ہے، اس کا خلاصہ آج کے اس تناظر میں جو ترکی میں، لبنان میں، ملک شام میں ہوا، دعا کریں کہ اللہ پاک اور زمینوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اب سوال یہ شعر میں پڑھ کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا ہے، نعتیہ کلام ہے، لیکن اس میں امت کی بڑی اصلاح ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں بلبل نے گلبن کو کہا، قمری نے سروے جافزا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور اپنے آقا کا چہرہ مبارک سامنے رکھ کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بن کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اب اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں ڈر تھا کہ سیاہ کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور فرماتے ہیں یہ میرے اور آپ سب کے لیے میسج ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس شعر کے بعد اپنے حالات پر غور کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دل لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہے بلبل رنگی رضا یا تو یہ نغمہ سرا، حق یہ ہے کہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آیا اب آئیے اس صورت مبارکہ کی طرف جو قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے میں ہے، اور اس کے اندر ایک رکوع ہے، 8 آیات پر یہ مشتمل ہے۔ اس کا نام سورۃ الزلزال ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ الزلزال۔ اب یہ جو سورت مبارکہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے، تو آیا یہ اس طرح سے جو ابھی ہوا ہے ترکی میں یہ زلزلے یا اس کے علاوہ کیوں آتے ہیں؟ چند سال پہلے پاکستان کے ایک علاقے میں آیا تھا، پورا علاقہ زمین دوز ہو گیا،
بڑی بڑی بلڈنگیں، عالی شان مکان، ترقی میں زمین دوز ہوتے ہوئے اگر ان کو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو اگر حساس دل ہے تو دیکھے نہیں جا رہے، آنکھ سے دل ملول اندر سے ہو رہا، آنکھ سے آنسو آ رہے ہیں، اور آدمی تصور کر رہا ہے کہ وہ جو اس کے اندر دبے ہوں گے ان کا کیا حال ہے۔ تو یہ آتے کیوں ہیں؟ اور آنے کے بعد انٹرنیٹ پر کچھ ایسی ویڈیو اور ایسے مناظر اپلوڈ ہوئے کہ جہاں ایک طرف تو بربادی اور اللہ کے عذاب کی نشانیاں ہیں، اور وہیں اس عذاب کے سامنے لوگوں کا ایمان اور استقلال کتنا مضبوط ہونا چاہیے یہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ ایک دلسوز ویڈیو سامنے آئی چند منٹ کی، بہت وائرل ہوئی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بلڈنگ ہے اور جب وہ زلزلہ آیا تو منہدم ہو رہی ہے، گر رہی ہے، اور اس کے اندر غالباً 1 سال یا 1.5 سال کا 2 سال چھوٹا سا ایک بچہ ہوگا جو لٹکا ہوا دکھائی دے رہا ہے، قریب ہے کہ وہ گر جائے، اور جب گرے گا تو مر ہی جائے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اس کا باپ ہے یا کوئی اور ہے، وہ کھڑا ہوا اسے تلقین کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ وہیں سے روتے ہوئے جواب بھی دے رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی وہ موت اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، باپ ہوگا یا کوئی اور، وہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ میرا بیٹا گرے گا تو اب بچے گا نہیں، تو وہ یہ جواب دنیا کو دے رہا ہے، جیسے کہ حدیث میں اللہ کے حبیب نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخلہ الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہارے نزدیک کوئی مرنے والا قریب آ جائے، سکرات کے عالم میں لیٹا ہو، لقنوا موتاکم، تو اپنے مردوں کو تلقین کرو اور ان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر وہ یہ پڑھتا ہوا آنکھ بند کر گیا دخلہ الجنہ، اللہ اسے اپنی جنت میں داخل کرا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ مناظر بھی سامنے آئے۔ اب یہ اس طرح کی کیفیات، ایک اور دلسوز ویڈیو سامنے آئی اسی ترقی کی کہ جب وہ ملبہ ہٹایا اور جب وہاں کے لوگوں نے جو لوگ تھے اور انہوں نے کام کرنا شروع کیا تاکہ لوگوں کو راحت پہنچا سکے، بچا سکے، تو اس ملبے میں سے ایک چھت میں سے اس ایک خاتون کو نکالا گیا۔ جب وہ خاتون نکلی تو اس نے نکلنے سے انکار کر دیا اور اس نے کہا میرا سر رہنا ہے، میرے پاس نقاب نہیں ہے، نقاب پہنے دو تاکہ میں پہن کے اسے نکل سکوں۔ 1450 سال کے بعد بھی ترکی کے زلزلے نے یہ بتا دیا کہ آج بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیزیں زندہ ہے، جن کی وجہ سے آج اسلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ آئے۔ ایسے وقت میں تو آدمی کو دمکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی ایسی خاتونیں ہیں جس نے کہا نکال لا، بعد میں نقاب دے لے دو، نقاب مانگا اور پورا نقاب پہن کے وہ جب باہر نکلی تو اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا کہ میں صحیح سلامت ہوں، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگا۔ یہ تقویٰ، یہ پرہیزگاری، یہ اس طرح کی پاکیزہ زندگیاں آج بھی 1450 سال کے بعد منتقل ہو کے امت مسلمہ میں موجود ہیں۔ یہ جو اس طرح کے زلزلے آ رہے ہیں یہ قیامت کے لیے گھنٹیاں ہیں، یہ قیامت سترہ ہیں، یہ کرامت کی علامات ہیں۔ یہ اور ہوگا، ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے، ابھی تو ہوگا، بہت کچھ ہوگا۔ پوری کتابیں علامات قیامت سے بھری ہوئی حدیث کی کتابیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت جب ہوگا تو لوگوں کے حال کس طرح کے ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید کی سورہ زلزال میں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین تھر تھرا دے گی جائے گی، جیسے کہ اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، یعنی طے ہے یہ بات کہ زمین کو میں زلزلہ آئے گا۔ یہ بات اللہ کی طرف کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ایسے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹیلر بھی نہیں ہے۔ فرمایا کیسے تھر تھرائے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، اس کی تفسیر بیان فرمائی۔ آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب زمین اپنے زلزلے لے کر ساتھ تھر تھرائے گی
تو فرمایا زمین پر کوئی درخت، کوئی عمارت، کوئی پہاڑ باقی نہ رہے گا، حتیٰ کہ زلزلے کی شدت سے ہر چیز ٹوٹ جائے گی۔ زمین کا یہ تھر تھرانا اس وقت ہوگا جب قیامت قریب آ جائے گی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب زمینوں پر جرائم بڑھ جاتے ہیں، گناہ بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کھلے عام ہونے لگتی ہے، تو اللہ بندوں کو سمجھانے کے لیے عذاب کا تھوڑا سا جھونکا بھیجتا ہے۔ جیسے مرنے سے پہلے موت عام طور سے ایک دم نہیں آتی ہے، مرنے سے پہلے کبھی کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے، پھر بیمار ہوتا ہے۔ یہ بار بار بیماریاں اور بار بار بیماریوں سے شفا پانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمہارا وقت قریب ہے، ایک دن تمہیں دنیا سے جانا ہے۔ ہم پھر موقع دے رہے ہیں، آ جاؤ بارگاہ خدا بندی کی طرف اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تو اللہ پاک آپ کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے دروازے پر جو جاتا ہے وہ اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹاتا۔ قرآن مجید میں سورۃ الحج میں فرمایا گیا، قرآن کی آیات ہے، ایک ایک لفظ غور سے سنو کہ یہ آتے کیوں ہیں، یہ اتنی بڑی آبادی زمین دوست کیسے ہو گئی، یہ اتنے بڑے بڑے مکان، اتنی بڑی بلڈنگیں کیسے زمین کے خوراک بن گئی، کیوں ہوا؟ تو قرآن میں سورۃ الحج میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم انا زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضیۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو تمہاری یہ حالت ہوگی کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں دودھ بھی پلا رہی ہوں۔ اور فرمایا ہر حمل والی پریگننٹ عورت اپنا حمل ڈال دے گی، اسے یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں حاملہ بھی ہوں۔ اور تم لوگوں کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے یہ بہت نشے میں جھوم رہے ہیں، جیسے نشہ کرنے والا کوئی شرابی نشے میں جھومتا، اسے پتہ ہی نہیں رہتا کہ وہ زمین پہ ہے یا آسمان پہ۔ فرمایا ایسا ہوگا، فرمایا لیکن وہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، حالانکہ یہ اللہ کا بڑا شدید عذاب ہوگا۔ قیامت کے قریب اس طرح کے زلزلے آئیں گے، حوادثات آئیں گی، ہوائیں چلیں گی، طوفان آئیں گے، سونامی آئیں گے، بڑے بڑے طوفان برپا ہوں گے، اور یہ باقی لوگوں کو بتانے کے لیے ہوں گے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، وہ دن قریب ہے کہ موت تمہارے دروازے پر پہنچنے والی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام قیامت کب آئے گی، کیسے ہوگی؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے کی جگہ سے کھل جائے، موجود ہو تو اس میں سے کچھ بھی نہ لے پائے گا، حتیٰ کہ دریائے فرات میں پانی کی جگہ سونا بہنے لگے گا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے کہ سمجھ لو قیامت قریب ہوگی۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتخذ الفاظ تلاوا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأسقى أباه
وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فأسقيهم وكان زعيم القوم أرزالهم وأكرم الرجل محافه شره وطهرت القيانات والمغارف وشربت الخمر ولعن أخير هذه الأمة أولاها فألتقي عند ذلك رحاها خمرا وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كظام قضي سلكه فتتابعه رواه الترمذي إلى آخر الحدیث. بولو سبحان اللہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک جملہ سنو. کتنی باتیں میرے آقا نے فرمائیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی بات پوچھتے ہو؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ ہوگا اذا اتخذ الفایۃ لاغا والامانۃ مغنما. فرمایا جب غنیمت کو ذاتی دولت آدمی سمجھنے لگے، کسی کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت کے بجائے اس کو آدمی مال غنیمت سمجھے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا والزکاۃ مغرما، اور لوگوں پر زکات دینا تاوان شمار کیا جائے، ایسے لگے جیسے یہ کوئی ٹیکس ہمارے اوپر لگا دیا گیا ہے اور ہم سے زکات نہیں بلکہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے جب زکات دینا لوگوں پر ٹیکس گزرنے لگے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وَتُعَلِّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور علم دین کو دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا جائے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَطَاعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جب شوہر اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ اپنے نزدیک اپنے دوست سے محبت کریں اور اپنے آپ سے اپنے باپ کو دور کر دیں. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مساجدوں میں لوگ زور زور سے باتیں کرنے لگے، دنیا کی باتیں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قبیلے کا سردار ان میں بدکار آدمی بن جائے، قوم میں ذلیل آدمی کو معزز اور نیک اور بڑا آدمی شمار کیا جانے لگے، گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہو جائیں، شراب پی جانے لگے. اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگے. اور اس وقت سرخ آندھیاں چلے، زلزلے آئیں، زمین پھنسے، لوگوں کی شکلیں بدل جائیں، آسمان سے پتھر بارش ہو، ایسی نشانیاں جب تواتر کے ساتھ ہونے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا سمجھ لو قیامت آنے والی ہے. آج کی ساری اس میں سے اکثر باتیں ہو رہی ہیں، اکثر باتیں ہو رہی ہیں. آج مال غنیمت کو لوگ ذاتی مال تصور کرتے ہیں، امانت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. پہلے کے لوگ پورا پورا گھر کسی کے حوالے کر جاتے تھے. آج اگر کوئی دھوکے سے کر بھی جائے واپس آئے تو وہ گھر کا مال سارا ختم اس کو ملتا ہے. پھر اس کے بعد حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سچ نہیں فرمایا کہ زکات دینا لوگوں پر ٹیکس کو دے گا؟ اسلام کا تیسرا فرض ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ارکان اسلام میں سے ہے. کتنے لوگ صحیح معنی میں اپنے مال کی زکات نکالتے خوشی سے کہ یہ ہمارے اوپر فرض ہے. کیا یہ بات سچ نہیں آج ہو نہیں رہا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہیں فرمایا وَأَطَاعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، شوہر اپنی بیویوں کے غلام بن جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی اس کی نافرمانی کریں گے. کتنے شوہر ایسے ہیں جو فقط بیوی کی غلامی کی وجہ سے ہاتھ پکڑ کے ظالم اپنی ماں کو اپنے گھر سے باہر کر دیتے ہیں. کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ مجھے بتاؤ اس کے علاوہ اور کون سا علم غیب ہوگا؟ کون بتائے گا یہ تمہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو تمہیں یہ بتا رہے. کبھی سنا تم نے یہ؟ کبھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ ایسی حدیث پڑھنے والے لوگ تمہارے سامنے موجود ہیں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان سنا رہے. تمہیں تو پتا ہی نہیں کیا ہوا
کہ آج کے بعد مجھے بتاؤ 1500 سال گزر گئے، کیا اس نبی کا جس نے میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا اس کو خبر نہیں ہے؟ آج مجھے بتاؤ اس بستی میں دیکھ لو کتنے لوگ ظالم ایسے ہیں جو بیوی کی غلامی میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ماں کو اگر ذرا سی اونچی آواز کر دے تو ماں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے نبی نے سچ نہیں فرمایا؟ کیا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَسْقَابَهُ، ایک چھوٹے سے دوست کی خاطر آدمی اپنے باپ کو دھکا دے گا؟ کیا یہ آج ہماری بستیوں میں نہیں ہے؟ ایک دوست کو آدمی اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے، ایک دوست کو آدمی اس کی خاطر خواہی کرتا ہے، بیمار ہو جائے تو دوست کی خاطر ہاسپٹل لے جاتا ہے، اگر پریشان ہو اس کی مدد کرتا ہے، اور اسی کی بغل میں چارپائی میں اس کا بوڑھا باپ اس کے ہاتھ کا ایک گلاس پانی کے لیے تاپتا رہتا ہے۔ قربان جاؤ اس نبی پر جس نے مدینہ میں بیٹھ کے آج کے حالات کی خبر دی اور ایک ایک لفظ سچ ہوا، حق ہوا، اس لیے کہ یہ نبی آخر السما کی مقدس زبان کا جملہ ہے۔ بوڑھا باپ بڑا رہتا ہے لیکن ظالم اپنے دوست کی خدمت میں تو رات دن مصروف رہتا ہے اور اپنے بوڑھے باپ کو ایک گلاس پانی پینے کے لیے پلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آج یہ حالات اس طرح کے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں؟ اور ماؤں کی عزت کو پامال ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا۔ نبی نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے، باپوں کو دھکے ہم نے دیے، یہ ماں یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ کیا بتاؤ یہ آج صحیح بات نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتے کو کاٹے گا اور دوسروں سے رشتہ داری جوڑے گا؟ کہ یہ بات صحیح نہیں ہے؟ ایک جگہ رشتہ ہو جائے تو بات شادی ہو گئی، کتنے گھر ظالم ایسے ہیں، ایسے گھر میں نے دیکھے اور آپ نے بھی دیکھے، کتنے ایسے شادی ہوئی، پیار محبت میں شادی ہو گئی، بیٹا الگ ہو گیا، بات ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں الگ ہو گیا۔ کتنے ظالم ایسے ہیں کہ سگے ماں باپ دوسرے مکان میں رہتے ہیں، سگی بہن الگ رہتی ہے، بھائی الگ رہتا ہے، گھر میں محفل ہے، 50 لوگوں کا کھانا ہے، دوست آئے، سسرال کے لوگ آئے، ساس آئی، سسر آیا، سالے آئے، سب آئے، اگر کوئی نہیں آیا تو سگا باپ نہیں آیا، سگی ماں نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ کہ بیوی ناراض ہے، بیوی نے نہیں چاہا۔ بتاؤ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ اس حدیث میں مشکات شریف کی حدیث ہے، کوئی میں عام کتاب چھوٹی موٹی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، مشکات کی حدیث ہے اور صحیح بخاری سے متفق علیہ یہ حدیث ہے۔ امام مشکات میں امام بخاری امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے، اس کتاب سے بھی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ آج یہ بدتمیزی اور اس طرح کے ظلم ہماری بستیوں میں بھی آگے بڑھ چکا ہے، غیروں کی طرح، عیسائیوں کی طرح، کرسچنوں کی طرح، کہ ماں باپ بوڑھے ہوئے تو اس کو اولڈ ہوم میں رکھ دیا جائے۔ یہ چلن یہاں موریشس میں بھی چل چکا ہے۔ اللہ اس عذاب سے ہمیں اور آپ سب کو محفوظ رکھے۔ کیا ہوگا اس آدمی کا؟ کیا ہوگا اس آدمی کا؟ آخری بات بتاتا ہوں، اتنا وقت نہیں ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب گھر میں گناہ ہوتا ہے اور ذاتی ہوتی ہے، دھیان سے سننا آخری جملہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب گھر میں کوئی گناہ کرتا ہے، جرائم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے جاؤ اس گھر کو یا تو زمین کے حوالے کر دو یا پھر اس میں آگ لگا دو۔ وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتوں میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ اس گھر میں آگ لگا دو یا اس گھر کو دھانس دو، کیوں واپس آ گئے؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس گھر میں چھوٹے چھوٹے 1-2 سال کے بچے تھے، ان کی رونے کی آواز آ رہی تھی، بچوں کو دیکھ کر ہم واپس آ گئے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے اسی حدیث میں، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے پھر اللہ فرماتا جاؤ اس گھر کو جلا دو یا اس گھر کو زمین کے حوالے کر دو۔ فرشتے آتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں تمہیں میں نے حکم دیا تھا کیوں نہیں جلایا؟ تو فرشتے جواب دیتے مولا اس گھر میں بوڑھے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے،
ان کے سفید بال دیکھ کے اور اس ماں کی پیشانی میں جھریاں دیکھ کے اس کی چمڑی سکڑ گئی تھی مولا، اس کا بڑھاپا دیکھ کے رحم آ گیا، ہم واپس آ گئے۔ یہ عظمت ہے ماں باپ، یہ بوڑھے ماں باپ کی ان گھروں میں کہاں سے برکتیں ہوں گی؟ کیوں زلزلے نہیں آئیں گے؟ کیوں طوفان نہیں آئیں گے؟ کیوں دردناک موتیں کیوں نہیں ہوں گی؟ یہ حالات جب ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بنا رکھا ہے تو پھر ہمارے حال کیا ہوں گے؟ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو مرتے دم تک اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار رکھے، اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرا کریں۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد نماز عشاء اپنی مسجد رضا میں الحمدللہ ایک عظیم الشان نورانی محفل ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی، جس کو خطاب کرنے کے لیے عالم سنیت کی ایک بڑی عظیم شخصیت اسلامک اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب جملہ تشریف لائیں گے۔ یہ بڑے عالم دین ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بستی کے لوگ ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت فرمائیں۔ ثنا خوانی، نعت خوانی تو آپ سنتے رہتے ہیں، ایک عالم کو بھی آپ سنیں، اور ایسا عالم دین جس نے انڈیا کی زمین پر نہ جانے کتنے بابا اور پنڈت اور مندر کے پجاریوں کو سامنے کھڑے کر کے کھلی کتاب کی طرح چیلنج دیا، اور اتنا بڑا چیلنج دیا کہ اتنے بڑے ہندوستان میں کوئی بھی اس کا جواب نہ دے سکا۔ ایسے بعمل عالم، حق پرست عالم آپ کے درمیان ہوں گے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ سنڈے کو واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ صرف 3 پروگرام ان کے بڑے ہیں، 3 پروگراموں میں سے ایک پروگرام آخری ہماری مسجد رضا میں انشاءاللہ تبارک تعالی ہوگا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور عشاء میں کل تشریف لائیں۔ پیچھے بھی ابھی پروگرام ڈاکٹر نثار معرفانی کا ہوا تھا، مجھے یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ اتنے لوگ بھی نہیں تھے جتنے عشاء کی نماز میں ہوتے ہیں۔ تو کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو پوری بستی کی عزت و آبرو کا معاملہ ہوتا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے خوش نصیبی نہیں ہے کہ اتنا بڑا موریشا سے بڑی بڑی مساجد ہیں، اس چھوٹی سی بستی اور چھوٹی سی مسجد کو کیوں آسانی سے پروگرام مل جاتے ہیں؟ اور بڑے بڑے عالم جو بھی آتا الحمدللہ، کوئی بھی عالم بڑا ایسا آئے جو اس مسجد میں نہ آئے الحمدللہ، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی نہیں ہے کہ وہ آتے ہیں، ان کے قدموں کی برکتیں ہم لوٹتے ہیں تو ہماری بستی میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ ضرور تشریف لے کر کے آئیں، اور آج بھی ان کا پروگرام پورٹس ICC میں ہے، جو لوگ جانا جا سکتے ہیں تو وہاں بھی تشریف لے جائیں، لیکن کل انشاءاللہ تعالی آپ سے تشریف لائیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔